اور ابھی آپ کا لاہ عمل کیا ہے؟ یعنی کہ آج ہے جناب 18 اپریل جمعرات، اب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اگلا لاہور میں کوئی آپ کا کنونشن ہونے لگا ہے جس کو آپ بذات خود آپ ہوسٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے اب آگے کی تحریک کا اعلان، ایسا کچھ ہم نے سنا، یہ بات ٹھیک ہے؟ جی وسیم بھائی، وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ایک 6 جماعتی ابتدائی طور پہ اتحاد بنا ہے، ہم نے پشین میں اور چمن میں جلسہ کیا۔ اب اس کا سربراہی اجلاس 29 تاریخ کو SIC کی میزبانی کے اندر لاہور میں ہو رہا ہے، اور وہاں پر ہم پنجاب، KPK اور سندھ میں جلسوں کے حوالہ سے کمپریہنسو قسم کی انشاءاللہ پلان دیں گے، اور احتجاجی تحریک کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ احتجاجی تحریک کا تمام شیڈیول، عمران خان صاحب کی رہائی کا حوالے سے احتجاجی تحریک کا تمام چیزوں کا۔ اور دیکھیں وسیم بھائی، میں ایک بات لازم کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی ملک گیر جلسے شروع کرنے جا رہی ہے یہ اتحاد، یا دھرنا شروع کر رہی ہے؟ جی بالکل، ہم ملک گیر جلسے، جلوس، سب کچھ شروع کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اب ہمیں تو دیوار سے لگا دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 29 اپریل کو یہ کر رہے ہیں تو اب مئی کا مہینہ یعنی PTI سڑکوں پر ہوگی، اور یہ اتحاد بیسیکلی موسٹ پروبیبلی جی انشاءاللہ۔ اوکے، اس اتحاد میں مولانا صاحب کی شمولیت کا کوئی امکان ہے؟ وسیم بھائی، ایک تو آپ کے جو معصومانہ سوال، آپ کو پتہ ہے میرا نقطہ نظر بہت، اور میں اپنا نقطہ نظر کبھی چھپاتا نہیں ہوتا جی، انٹل اینڈ انلیس وہ چیزیں جو کوئی جن سے کو رفٹ آئے، میں وہ ان چیزوں کا اظہار نہیں کرتا۔ لیکن مولانا صاحب کے بارے میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ صرف اپنی قیمت بڑھانے کے لیے اس اتحاد کے اندر آئیں گے، اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد وہ اس اتحاد سے نکل جائیں گے۔ میں اپنی کیپیسٹی، پرسنل کیپیسٹی میں اگین، اور اپنی پارٹی کی کیپیسٹی میں ان کے اس اتحاد میں شمولیت کا مخالف ہوں، لیکن چونکہ 6 جماعتیں ہیں اور لیڈ بائی پاکستان تحریک انصاف اینڈ پریزائیڈڈ بائی محمود خان اچکزئی، اگر اتفاق رائے تو شاید نہ ہو پائے، اگر کثرت رائے سے مولانا صاحب کی شمولیت کا فیصلہ ہوتا ہے تو 100 بسم اللہ۔ پھر اب مقصد ہے جمہوریت میں آپ کو بعض تلخ چیزوں کو ماننا پڑتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم انہیں لیں گے تو جن ساتھیوں کے کہنے پہ لیں گے وہ اس کا سواد جلدی چکھ لیں گے۔ ہمارے کچھ لوگوں نے ان سے ملاقات کی تھی تو ان کو پشین کی قومی اسمبلی کی سیٹ بھی مل گئی مولانا کو، اور مولانا کو جناب باقی جو ان کی کچھ ڈیزائرڈ خواہشات تھیں وہ بھی ان کی 2-3 پوری ہو گئیں۔ ابھی وہ اس تحریک کا حصہ بننے کے بعد شاید دوبارہ اپنی کوئی خواہشات بڑھا لیں گے، کوئی گوندری شوندری لے لیں گے، KPK کی مختلف چیزیں۔ میرے اپنے خدشات ہیں یہ، اور میرے علاوہ بہت سارے ساتھیوں کے یہ سیریس ریزرویشنز ہیں، بٹ اگر کثرت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس فیصلے کے ساتھ چلیں گے، اس کو ماننے کے پابند ہوں گے ہم۔ صحیح ہے، یعنی کہ آپ نے کہا مولانا صاحب ٹارگٹ اچیو کر کے سائڈ پہ جائیں گے، تو آپ کے خیال میں کیا ٹارگٹ ہے ان کا؟ سر ان کا ٹارگٹ مولانا کا ہمیشہ کوئی اقتدار کا حصہ ہی ہوتا ہے وسیم بھائی۔ ابھی تک کم از کم میری آلموسٹ 44 ناؤ، اور آپ کو پتا ہے میرے والد اور مولانا ایک دوسرے کے آرچ رائیول تھے، اور میرے تو والد نے انہیں ووٹ بھی نہیں دیا تھا نیشنل اسمبلی کے اندر۔ جو ہم نے ان کا پولیٹیکل ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے، اور کچھ جو ایک آزادی مارچ آیا تھا، میں اس میں کچھ ایسی چیزوں کا گواہ ہوں کہ اگر میں وہ باہر لے آؤں تو ایک بھونچال آ جائے گا۔ میں پریکٹیکل طریقے سے میرے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں بیان کرنا نہیں چاہتا، اور شاید کروں گا بھی نہیں، لیکن ایسی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر میں اتنا کنونس ہوں کہ مولانا ہمیں ڈچ کر جائیں گے ایٹ سم سٹیج، ایٹ سم پوائنٹ۔ یہ اور یہ آزادی میں بے شک آپ ڈیٹیل نہ بتائیں، کون سے والے مارچ کی بات کر رہے ہیں جو مولانا صاحب کی قیادت میں جو PTI کی حکومت کے دوران جو مارچ آیا، تو اس کی بات کر رہے ہیں آپ کہ اس کی کچھ ایسی بالکل جس کی اجازت دی گئی تھی، وہ جیسے آیا، جہاں آیا، کیسے اٹھا، کیا پھر مارچ کے دوران ہی فیض حمید صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اس میں راشد سومرو صاحب بھی تھے، اس میں تحفے بھی دیے گئے، پھر کہا گیا ابھی چلے جاؤ، مارچ میں ہم دیکھ لیں گے، آگے پیچھے کر دیں گے سسٹم۔ یہ وہی بات کر رہے ہیں آپ وسیم بھائی؟ تحفوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ مالو متاع کو مالو نہیں، آپ کو تو بہت کچھ پتا ہے وسیم بھائی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ اگر کچھ لوگوں کو بریف کیس ہوں گے، بریف کیس بات نہیں، تحفے سے مراد ہوتا ہے نا گڈ ول جیسچر، آپ میرے گھر میں نے آپ کو پرفیوم دیا، گھڑی دی، وہ والا تحفہ تھا، گڈ ول جیسچر اس طرح کا۔ سر اللہ کرے میں آپ کے گھر آؤں تو آپ بھی کو 10-15 کروڑ روپے میری گاڑی کی ڈگی میں رکھوا دیں، ایسا تحفہ وسیم بھائی اگر آپ دیں گے تو میں تب اپنے اس بھائی کا ساری زندگی۔ اب یہ آپ نے بات کی، یہ میں نے بات نہیں کی 10 کروڑ والی، لیکن آپ ایسی سر میں نے آپ کو بات کیا کہ میں نے سر تحفہ ہی مانگا نا، آپ نے مجھے تحفہ آفر کیا تو میں نے کہا یہ تحفہ مل جائے تو زیادہ بہتر ہوگا وسیم بھائی، دو بھائیوں کے درمیان بات ہے نا۔ صحیح ہے، تو اس دھرنے سے متعلق ایسی ہی کچھ ملاقاتوں کیا کہہ رہے ہیں آپ، شاہد ہیں آپ؟ سر بہت کچھ ہے وسیم بھائی، اب چھوڑ دیں فیض آباد دھرنے کا جو انکوائری کمیشن نے ابھی صرف ہلکا سا شہباز شریف صاحب کو رسپانسیبل قرار دیا ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ نے اس کے اندر فیسیلیٹیشن کہاں پر کی تھی،
وہاں پر اپنے کون سے لوگ اس دھرنے میں شامل کروا کے ان کو کیا ٹارگٹ دیا گیا تھا، کیونکہ میں ان تمام دھرنوں کے میں مذاکرات کار کے طور پر شریک رہا ہوں. وہ تمام چیزیں مسلم لیگ نون کی پنجاب گورنمنٹ نے خود کی تھیں. میں وسیم بھائی آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس دھرنے کو اٹھانے کے لیے پھر پیسے کس بندے نے دیے تھے، لیکن نہیں بتاؤں گا. نون لیگ نے دیے پیسے؟ سر کون لیگ نے تھرو آؤٹ وہ دھرنا فیسیلیٹیٹ کیا. آپ اس کی ویڈیو نکالیں. فیسیلیٹیٹ ایسے کیا کہ پنجاب پولیس کو اسکارٹ پرووائڈ کی گئی، پنجاب پولیس کے آرڈرز دیے گئے کہ آپ نے انہیں اسلام آباد ایک مخصوص جگہ پر پہنچانا ہے. اس کے بعد پنڈی کے نون لیگ کے کچھ لوگوں کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ 500 سے 1000 بندہ اس دھرنے کے اندر شامل کریں گے. وہ دھرنا فوج کے خلاف نعرے لگائے گا. فیض آباد دھرنے کا مقصد بالکل کلیئر تھا. ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی تھی نون لیگ نے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ دھرنا صحیح تھا، بالکل صحیح تھا، مگر اس دھرنے کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ خراب کیا گیا نون لیگ کی ہی طرف سے. اور نون لیگ کسی اور طریقے سے اپنا غصہ پاکستان کے مقتدر اداروں کی ساتھ پورا کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب رخصت ہو چکے تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے. وہ نون لیگ ڈبل کراس کر کے وہ مقصد ادارے کو ملائن کر رہی تھی اس وقت. میرے پاس ایویڈنسز ہیں اس چیز کے وسیم بھائی، میں گواہ ہوں. میرے سر پہ قرآن رکھیں، میں 6 بندوں کا نام لیتا ہوں، قرآن رکھیں، کدھر لے کے جانا ہے؟ ایویڈنس پیش کریں. پھر رسم موقع بھی ہے، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، کس کو پیش کروں وسیم بھائی؟ اور شارع دستور بھی ہے. کس کو پیش کروں سر؟ کس کو پیش کروں؟ کون آرڈرز کو مانے گا؟ کوئی ان چیزوں کو سر کوئی بھی نہیں مانتا وسیم بھائی. آپ کہہ رہے ہیں ایویڈنس ہے نا، ایویڈنس اپنی خود بولتا ہے نا. پھر سر جی آپ کہہ رہے ہیں میری رائے نہیں، میرے پاس ثبوت ہے تو دے. پھر سر میرے پاس ہیں، میرے پاس ٹیلی فون کالز کے ریکارڈز ہیں، میرے پاس اور بہت کچھ ہے جو میں بتا سکتا ہوں کہ شہباز شریف نے اور میاں نواز شریف نے ود میلافائڈ انٹینشن وہ دھرنا کروایا تھا. وہ دھرنا بالکل صحیح تھا. اس دھرنے کو میلافائڈلی یوز کیا گیا تھا افواج پاکستان کے خلاف نواز شریف اور شہباز شریف کی طرف سے. تو آپ نے بتایا نہیں افواج پاکستان کو؟ یہ تو ابھی تو معاملہ تو بڑا یس تھے آپ کے. سر کس کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے. آپ پوچھے باجوہ صاحب سے، پوچھے سر، آپ جنرل فیاض حمید صاحب سے پوچھے، کیا انہیں اس چیز کا نہیں پتا؟ انہیں کہیں آن اوتھ کہیں کہ انہیں اس چیز کا نہیں پتا. جب اگر وہ کہتے ہیں آن اوتھ کہ انہیں اس چیز کا نہیں پتا، تو پھر میں بتاؤں گا کہ بسوں کے پیسے کس نے دیے تھے. لیکن ہم نے 1000 روپے بانٹتے ہوئے تو کسی اور کو دیکھا تھا. 1000 روپے تو کوئی اور بانٹ رہا تھا. سر آپ کے کراچی کے ایک بندے نے دیے تھے، ایک تیسرے وائی سے دلوائے گئے تھے. چھوڑے وسیم بھائی، کیا کرنا ہے اس ملک کے اندر. آپ ایک آباد، لیکن 1000 روپے تو نون لیگ کا کوئی ضلعی صدر نہیں بانٹ رہا تھا نا، کوئی اور بانٹ رہا تھا نا. سر وہ تو رات کے وقت بھی بانٹتا رہا ہے. اور پیسے دیے نون لیگ نے، لیے کس نے؟ نون لیگ نے پیسے دے کے دھرنا ختم کروایا. تو پیسے دینے والی نون لیگ اور پیسے لینے والا کون؟ سر یہ اب آپ نون لیگ سے پوچھیں سر. باقی سب آپ خود بتا رہے ہیں، لیکن یہ بات کہہ رہے ہیں نون لیگ پیسے لینے آپ کہہ رہے والوں نون نے پیسے چلائے، دھرنا ختم کروایا. تو نون لیگ نے پیسے دیے، لیے کس نے؟ پیسے لینے والوں میں بھی نون لیگ کے لوگ تھے. یار نون لیگ نے پیسے چلا کے نون لیگ کو دیے اور دھرنا ٹی ایل پی کا ختم ہوا. سر ٹی ایل پی بیچاری تو استعمال ہوگی نا. دیکھیں ایک بات تو اسٹیبلش ہے کہ ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی گئی تھی، اور اس ترمیم کے خلاف خود میاں شہباز صاحب آن دا فلور آف دا ہاؤس زاہد احمد کا ریزگنیشن مانگا تھا انہوں نے. یہ چیز تو آن ریکارڈ موجود ہے، اور انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے پروٹیسٹ کیا تھا. سو دیٹ سٹینڈز کہ وہ دھرنے کا جو مقصد تھا ٹی ایل پی کا وہ صحیح تھا. اب اس دھرنے کو کس نے کس کے خلاف استعمال کیا اور کیا کیا دیہڑی لگائی، دیٹ از اندر سٹوری.